واحد شخص اس کو یقین کیا جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گا اگر یہ ہم نے یہاں اسلام کو قائم نہ کیا. یہ اپنے رضاعیت کو چھوڑ چکا، گم کر چکا ہے ہی نہیں، وجود کے لیے جواز نہیں ہے، بے جواز چیز قائم نہیں رہا کرتی. میں چونکہ خود عینی شاہد ہوں، میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. ہم نے جلوس نکالے، نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع میں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم کرے. ہم نے پاکستان، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا. اور وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے، حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے، ہماری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے. تو انہیں جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل اے موسیٰ ان سے کہہ دو عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دے، غرق کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں حکومت دے، طاقت دے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی. اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں شروع میں، سورہ توبہ کی 3 آیات. دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے. نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ. آپ چاہیں استغفار کریں ان کے لیے، چاہے نہ کریں. اور سورہ توبہ میں جو ہے ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے. وہ ہے منافق. چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، مدینے کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا. لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، لنصدقن، خوب صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام، تجوریوں کے دروازے مقفل، بخلوا بہ، اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا. اس لیے اللہ تعالی نے فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی. الی یوم یلقونہ، یہ خطرناک ترین الفاظ ہے اس صورت کے. وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا، برقرار رہے گا، نکلے گا نہیں. یہ اللہ جب یہ میں پڑھتا ہوں، حال عام طور پہ میں رک جاتا ہوں، یہ الفاظ آزاد کیا کرتا ہوں. عاقبہم نفاقا فی قلوبہم پہ بات ختم کرتا ہے. آگے کے الفاظ لرزہ طاری کرتے ہیں. الی یوم یلقونہ، اس دن تک جو ملاقات کا دن ہوگا قیامت کا، اس وقت تک نفاق یہ رہے گا. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا اور اس میں خلاف ورزی کی. وبما كانوا یکسبون، اور وہ جو جھوٹ بولتے رہے کہ ہم ایسا کریں گے. تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے. آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم. 3 قسم کے نفاق آپ یہاں آ چکے ہیں. نفاق قومی، پہلے ہم ایک قوم تھے، ہندو کے مقابلے میں ایک قوم، 2 قومی نظریہ، ہندو ایک قوم، ہم دوسری قوم.
آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو گئے. اب قومیت ہے، 4 تو شروع سے تھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، اس میں اضافہ ہوا ہے. سرائکی قومیت وہ بھی مدعی ہے، ہماری علیحدہ قومیت ہے. یہ نفاق باہمی ہے. نفاق کردار، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت. حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں منافق کی. دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. جس میں یہ 3 صفات ہیں، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن وہ منافق ہے. اب وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو خیانت. یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو زیادہ قابل توجہ اور قابل حذر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے. اربوں کی خیانتیں ہوتی ہیں، اب وہ سینکڑوں ہزاروں والی بات تو ختم ہو گئی. غبن غبن در غبن. اس نفاق کے ہم اس وقت مریض ہیں. اسی کا ایک اور نقشہ، اس کے نتیجہ یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کا عذاب ادنا کی شکل میں آ چکا ہے 1971 میں. زبردست شکست. 93,000 ہمارے قیدی ہندوستان کے پاس گئے. پاکستان 2 لخت ہو گیا. بدترین شرمناک شکست. ہمارے ٹائیگر جنرل نے اپنا پستول پیش کیا. یہ ہے عذاب ادنا. قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے. چھوٹا عذاب کیا ہے؟ یہ جو اللہ ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے شاید جاگ جائے. کبھی قحط آ گیا، کبھی کچھ اور آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، اللہ کی طرف توجہ. لیکن یہ کہ ہم نے اس عذاب ادنا جو حادثہ تھا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں. پھر عذاب اکبر ہے جو اب سر پر کھڑا ہوا. اور عذاب اکبر دنیا میں، ایک تو آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں عذاب اکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. جو دنیا میں آتا رہا ہے قوموں کے اوپر، قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، یہ کون سا عذاب تھا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا. ان کی جڑ کاٹ دی گئی. جڑ اگر رہے تو پھر دوبارہ وہ پودا اگ سکتا. جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو اب پودے کے دوبارہ اگنے کا کوئی امکان نہیں. یہ بھی الفاظ آئے ہیں لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. قوم سمود کے جا کر وہ محل دیکھ لیجئے جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش کر بنائے تھے، ان میں رہنے والا تو کوئی نہیں. اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں. کالم یغنو فیہا، کوئی تھا ہی نہیں. نسیم منسیہ، وہ عذاب ہے اکبر. اور نوٹ کیجئے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کم سے کم 84 سے 20 برس ہو گئے. میں واحد شخص ہوں اس پورے ملک کے اندر جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اگر ہم نے یہاں اسلام کو قائم نہ کیا. یہ اپنے رضاؤں دیا کو چھوڑ چکا، گم کر چکا ہے ہی نہیں. وجود کے لیے جواز نہیں ہے، بے جواز چیز قائم نہیں رہا کرتی. لہذا میں نے اس وقت کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان. اب بھی موقع ہے اسے مستحکم کرنے کا، اور استحکام اسی سے آئے گا یہاں اسلامی انقلاب آئے، اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کیا جائے، اسلامی شریعت اور قوانین بھی نافذ کیے. پھر میں نے لکھی تھی اسی کا دوسرا حصہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اور اس میں یہ الفاظ ہیں موٹے حروف میں شروع میں لکھے ہوئے کہ ایک ہی سن تھا 92-93 ہجری 712-13 عیسوی. ایک اس میں اسلام سندھ میں داخل ہوا محمد ابن قاسم کے ذریعے. اسی سن میں اسلام یورپ میں داخل ہوا
طارق ابن زیاد کی ایک قسم سائملٹینیس۔ اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہوئے 500 برس سے زائد ہو گئے۔ 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد وجود ختم ہو گیا۔ 1602 تک پھر ہسپانیہ میں آئیبیرین پیننسلا میں کوئی مسلمان نہیں چھوڑا، یا قتل یا جلا دیے گئے یا پھر جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لا کر ڈمپ کر دیے گئے۔ تو میں نے لکھا کیا یہی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ یہ میری 84-85 کی بات ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہماری جو سابقہ امت تھی بنی اسرائیل، جب ان پر پہلا عظیم ترین عذاب آنے والا تھا نبوکدنصر کے ہاتھوں، جس میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد مسجد اقصی اصل وہ تھی جس کو کہ مسمار کر دیا گیا، 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی، 6 لاکھ یہودی آن دی اسپاٹ قتل کیے گئے، اور 6 لاکھ کو وہ ہانک کر لے گیا۔ اس کو وہ کہتے ہیں ایرا آف کیپٹیوٹی۔ 100 سال تک وہ بیبیلونیا اس وقت عراق کو کہتے تھے۔ نبوکدنصر جو ہے وہ ایک طرح کا نمرود تھا، عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ تو وہاں نمرود جو ہے ان کو لے گئے، وہاں وہ 100 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے۔ جب یہ صدا آنے والی تھی اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، یشعیاء علیہ السلام، یرمیاہ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یہ انذار کرتے رہے کہتے رہے دیکھو درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے۔ یہ میں غور کرتا رہا، کلہاڑا تو گرتا ہے، رکھا تو نہیں جاتا۔ لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے لکڑی پھاڑنے والا ہے، چاہے کوئی اور، چاہے جلاد، پہلے وہ اپنا جو ہے اس گردن پر رکھتا ہے، یعنی یہ کہ مجھے یہاں ضرب لگانی ہے، معین کرتا ہے، پھر اٹھا کر